بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهدا منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ ترجمہ: اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے۔ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کافروں کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اس کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں یعنی کہ دنیا میں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے سب اکارت جائے گا، اور جو عمل وہ کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہوا اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہے۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فرقوں یعنی کہ مومن اور کافر کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الہود کے دوسرے رکوع تک ہمیں پہنچایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام بہنوں کو صحت و عافیت کے ساتھ قرآن کی تکمیل کرنے والا اور تاحیات اسے اپنا زادرہ بنانے والا بنائے۔ تاحیات ہمیں اس پر
علم حاصل کرنے اور عمل کرنے والیاں بنائے، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج جو رکوع تلاوت کیا گیا آپ کے سامنے، سورۃ الہود کا دوسرا رکوع، الحمدللہ کافی طویل اس میں یعنی احکامات ہیں، بڑا ہے تھوڑا سا رکوع یہ، تو الحمدللہ اس کو آج ہم تفسیر کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ دیکھیے، رکوع کے شروعات میں ہی اتنی پیاری آیت ہے، سبحان اللہ، کہ یہ آیت ہمارے زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہم جب ان آیات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اطراف معاشرے میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ مثالیں ایسے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں گویا کہ ایک حقیقت، جیسے کہ حقیقت پر روشنی پڑتی، بتا نا، حقیقت پر جو روشنی پڑتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جانا جسے کہتے ہیں، تو ویسے کلیئرلی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہاں، قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات دیکھ لو کہ مطلب اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ لوگ یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے نعوذ باللہ کبھی کبھی ہمارے پاس بھی یہ چیز آتی ہے کہ ارے ہمارے اندر بھی وہ چیز ہے، تو فوری تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، لیکن تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو ہم اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ اللہ کی باتوں کو چلیے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہم دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والیاں بنیں انشاءاللہ، اللہم آمین یا رب، انشاءاللہ۔ دیکھیے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور لا، البتہ ضرور، ان، وَلَئِنْ، اور البتہ ضرور، اگر اذقنا، ہم چکاتے، انسان اردو میں بھی انسان ہی استعمال کرتے ہیں، منا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہمارے پاس سے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو رحمت کا مزہ چکاتے، پھر رحمت کا مزہ چکا کے پھر کیا کرتے؟ ثم نزعناها منہ، پھر کیا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اس کو رحمت کا مزہ چکانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سختی کے بعد رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، ثم نزعناها منہ، کہ اس کو نزا یعنی کیا کیا جاتا، سختی والی جو چیز ہوتی وہاں سے نکال کر نعمت کا مزہ چکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، کہ پھر اس کو جب کیا کہتے ہیں کہ اس کی سختی کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کیا کرنے لگتا وہ کہنے لگتا مجھ سے برائیاں چلی گئی، یعنی مطلب یہ کہ بڑائی کرنے لگتا، شیخیاں کرنے لگتا، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو رحمت کا، اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکائیں پھر اسے اس سے لے لیں تو نا امید بن جاتا۔ ہاں سوری، میں سیکنڈ کا آیت نمبر 10 کا بول دیا آپ کو۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتائے کہ رحمت کا مزہ چکانے کے بعد اگر اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کیا کرنے لگتا؟ بڑا نا امید، انہ لیئوس کفور، وہ کیا ہونے لگتا؟ مایوس ہو کر کفر کرنے لگتا۔ دیکھیے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے میری بہنوں، غور سے سنیے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ آیت نمبر 9 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت کا مزہ چکاتے، کوئی رحمت کا مزہ چکاتے اپنے پاس سے، یعنی مطلب یہ کہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں، نعمتیں بھرپور، زبردست، الحمدللہ مزے کر رہے ہیں، سکون سے جی رہے ہیں، بہت عمدہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ کہنا چاہیے، اور آگے آنے والی مصیبتوں پر بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اللہ سے ہمیشہ ہی ہم مطلب رحمت ہی لیں، اس کو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، کوئی یعنی کیا کہتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کر لیتا ہے، اور وہ رحمت جو مزے جو ہم کو دیتا ہے اگر وہ ہم سے لیتا ہے تو پھر ہم ناشکرے نہیں بنے۔ کیا بنے اللہ تعالیٰ؟ انہ لیئوس کفور، مایوس ہو کر کیا کرنے لگتا؟ یئوس، مایوس سے ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، لیئوس، البتہ وہ ضرور مایوس ہو جاتا ہے، اور کفور، کفری کرنے لگتا۔ اللہ اکبر، یعنی انکار نعمت کرنے لگتا، کفرانہ کرنے لگتا۔ دیکھیے، جب اللہ نے دیا تو کیا اس نے اتنا شکر ادا کیا جتنا کہ لینے پر واویلا مچا رہا ہے؟
ہے نا, یہ سوچے بندہ, جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا اس کو تو کیا وہ اتنا زیادہ رجوع ہوا اللہ کے پر, اللہ کی طرف, جتنا کہ نعمتیں چھیننے پر واویلا مچا رہا ہے. دیکھیے حقیقت ہے کہ نہیں ہے, ہمارے پاس جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ رحمتوں کا مزہ چکاتا ہے, بڑے خوش خوش اور بہت زیادہ یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے. اور جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتا, اتنا شکایت, اتنا یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے اتنی شکایت, اتنا کفر ناشکریاں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, میرے ساتھ یہ کر دیا, اللہ تو کیوں کرا ہے, سب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی جب اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکا رہے انسان کو, تو پھر اس کے بعد لے لیا تو نا امید نہیں ہونا چاہیے بندے کو. ہاں دکھ درد, اب دیکھیے جیسے اولاد کی نعمت کسی کو اللہ نے دی, نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا میں ذکر کر رہی ہوں, اولاد کی نعمت. اولاد کی نعمت اللہ نے دی, اس کے بعد اللہ لے لیتا ہے وہ نعمت کو, تو پھر نعوذ باللہ اس کو اتنا زیادہ ناشکرا, نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے کہ کفر کرنے لگ رہا ہے, ناشکری کرنے لگ رہا ہے. تو اللہ کا ہر ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ اولاد کی نعمت کی بات کیوں کہی, کیونکہ بندے کو اگر معلوم ہو کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دیتا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے, لینا بھی آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے دینا بھی آزمائش ہے, تو اس وقت اولاد کا میں نے کیوں بتایا, کیونکہ سب میں بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہمیں نظر آتی ہے اولاد کی نعمت ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ جب یہ نعمت میں اس سے لے لیتا ہوں اور تبھی بھی وہ ناشکری نہیں کرتا, ناشکری کو کفر سے تشبیہ دی گئی میری بہنوں. یہاں پہ کفور, لیعوسن کفور جو ہے, یہ جو کفر ہے وہ کفر ناشکری مراد ہے اس سے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ایک جگہ پڑھا نا ہم نے, کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میں بہت سخت ہوں بولے عذاب دینے میں. دیکھیے نعمتیں کچھ چھن جاتی ہیں, جیسے کہ اولاد کی نعمت میں نے کیوں بتلایا مثال یہ, کیونکہ جب اولاد کی نعمت چھن جاتی ہے اور ناشکری نہیں کرتا, کفر نہیں کرتا بندہ, اور کیا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر حال میں, کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال, اللہ تیرا ہر حال میں تیرا شکر ہے, تو نے مجھے نعمت دی تھی اولاد کی, پھر تو نے لے لی, تو اللہ تیری مرضی ہے, ہر حال میں تیرا شکر گزار ہوں. کیا کہنا چاہیے, میں ہر حال میں اللہ میں تیری شکر گزار ہوں. تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں اس بندے کے لیے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اس ماں سے میں نے اس کی اولاد کو چھین لیا, وہ کیا کہتی ہے, جاؤ سنو کیا کہتی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری اس حال میں بھی تیری حمد و ثنا کر رہی ہے. اللہ اکبر, اس حال میں بھی وہ تیری حمد و ثنا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو اس بات کے, اور تم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس بندی کے لیے بیت الحمد تیار کرو. ایک گھر ہے جنت میں جس کا نام بیت الحمد ہے, وہ اس کو ملے گا جو عزیز ترین نعمتیں چھننے کے باوجود اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے, اس کو ملے گا بیت الحمد. تو دیکھیے میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں یعنی جنت میں چھپا کر رکھی ہیں ہم سے کہ سبحان اللہ, وہ جب ہم دیکھیں گے تو ششدر رہ جائیں گے کہ ابا یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آؤٹ آف امیجنیشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, آؤٹ آف امیجنیشن اللہ نے جنت میں ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں. تو مطلب کیا ہے یہاں پر بولنے کا, کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم کو رحمت کا مزہ چکایا, اور اگر رحمت میں نے تم سے لے لی تو نا شکراپن مت کرو, شکر ادا کرو. تو پھر فائدہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کرے گا, جنت میں بڑی بڑی نعمتیں دے گا. اتنی بڑی نعمتیں شکر ادا کرنے پر, ناشکری نہیں کرنے پر, شکر ادا کرنے پر, ایسی بڑی نعمتیں, صبر کرنے پر ایسی بڑی نعمتیں کہ وہ نعمتوں کو دیکھ کر انسان بولے گا کہ اللہ اللہ, ایسی ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں, ایسی ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور سبحان اللہ, وہ نعمتوں کو پا کر انسان بڑا مطمئن ہو جائے گا. تو آج اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. رحمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لے لیتا ہے, چھین لیتا ہے, نعمتیں ملتی ہیں, اس کے بعد لے لیتا ہے.
دیکھیں نعمتیں دینا لینا لینا دینا لینا دینا یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. جو بھی ہمیں مل رہا ہے، جو بھی ہمیں مل رہا ہے، دولت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، جس شکل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، اگر وہ لے لے، ناشکر پن نہ کریں. ہاں دعائیں مانگ سکتی ہیں، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے ایسی دولت دے دے کہ میں تیری راہ میں استعمال کر سکوں، اللہ مجھے فقیر نہ بنا، اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا. یہ دعائیں مانگ سکتی ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ ناشکری کرنے لگے اللہ نے مجھے دینا ہی نہیں ہے، اللہ تو مجھے دیتا ہی نہیں ہے، دیکھو فلاں کو کیسے دیا اس نے، فلاں کو کیسے دیا. تو نعوذ باللہ یہ ہوتی ہے ناشکری. کمپیریزنز کرنا، ارے دیکھو اس کا شوہر کتنا اچھا ہے، میرا ویسے نہیں ہے، ارے دیکھو اس کی نند کتنی اچھی ہے، میری ویسی نہیں ہے. ارے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر، ہر بات پر انسان نہ کمپیریزن کرتا ہے. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آتا بھی ہے، ایک انسانی عادت ہے، آتا بھی ہے، تو فوری استغفار کرنا چاہیے، فوری استغفار کرنا چاہیے. اور جب رحمتیں نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے لیتا ہے تو ناشکرے نہ بنے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں اسے رحمت کا مزہ چکاتا ہوں، نعمت کا مزہ چکا کر پھر اسے اس سے لے لے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بڑا نا امید اور بڑا ناشکرا بن جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد بلا ان اذقنا نعما، اور ہم جب اسے نعمتیں چکاتے ہیں بعد الضرا، وہ نقصان کے بعد، تکلیف کے بعد نعمتیں دیتے ہیں اسے، بعد الضرا مست ہو، جب اس کو کوئی کیا کہتے ہیں کہ نقصان پہنچتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکتا ہے، تو لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہنے لگتا ہے کہ ارے دیکھو مجھ سے میری کیا کہتے ہیں سیئات دور ہو گئی. سیئات یعنی برائیاں جاتی رہیں، یعنی ہاں وہ برا وقت تھا نا، وہ چلے گیا میرے پاس سے. ہاں برائی آتی رہتی نا، وہ برائی چلے گی میرے پاس. یعنی یہ سمجھتا ہے کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب میں مست ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پورے سختیوں کا دور میرا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی انَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، کیسا ہے یہ وہ انسان؟ یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے. یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر غرور کرتا. یعنی یہ کہنے لگتا کہ دیکھو میرے پاس کیسی کیسی نعمتیں آ گئی، میں کیسا، مطلب حماقت کرنے لگتا، فخر غرور کرنے لگتا. تو ہم کو تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے بھئی، ہم تو بڑے آرام سے ہیں، بڑے یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہماری اولادوں نے یہ کر دیا، فلاں ترقی کے منازل طے کر لیے، دیکھو میرا بچہ ایسا ہو گیا، میری بیٹی ایسی ہو گئی، وہ فلاں ہو گیا، میری یہ میرا وہ، میری دولت، میری شہرت، میری عزت. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بھول جاتا ہے انسان کہ اس کے اوپر رب ہے جو اس کو نواز رہا ہے. شیخی خوری کرے گا برباد ہو جائے گا، حماقت کرے گا برباد ہو جائے گا. نعمتیں ملی تو سبحان اللہ، نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکر ادا کریں، شیخی نہ بگاڑیں. نہیں، شیخی بگاڑنے کی بری عادت ہوتی نا، کہ ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہم نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے یہ ہے، ہمارے وہ ہیں، ہمارے فلاں ہمارے فلاں. تو یہ شیخیوں کی عادت کسی کے پاس ہے تو اس کو فوری ختم کر دینا چاہیے. انسان ہے، عادتیں ہوتی ہے، کچھ میں تھوڑی کچھ میں زیادہ. تو ہم اپنا بھی محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر میرے اندر وہ چیز ہے تو میں فوری کیا کروں گی، اس کو دور کر دوں گی. اور اپنے آپ کو یاد دلاتے رہوں گی کہ مجھے ہوتا نا بعض وقت کوئی نعمت ایسی مل جاتی ہے اللہ کی، وہ فخر کرنے لگتی ہیں، نعوذ باللہ. خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن خوشی ہوتے 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 اتنا زیادہ نہیں کہ فخری آ گیا ہے. نہیں، محسوس کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، کہیں اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر کوئی فخر و غرور تو نہیں آ رہا ہے نعمتوں کو لے کر. نعمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے، علم ہے، حسن ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو لے کر انسان کو فخر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو میں یہ ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں ایسی میں ویسی.
تو اللہ کو بڑا ناگوار گزرتا ہے کہ یہ فخر کیوں کر رہی ہے، اسے چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دیا. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے شیخیاں بگاڑتے پھرے. تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے فخر کرنا، شیخیاں بگارنا، اترانا. تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، سورہ حدید کی آیت ہے. ان اللہ لا يحب، اللہ محبت نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر اکڑنے والے اور شیخی باز سے. تو اکڑنا، اترانا، شیخیاں بگارنا، تو یہ چیزیں نعوذ باللہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انسان کو جب نعمت کا مزہ اللہ تعالیٰ چکاتا ہے تکلیف کے بعد، تکلیف میں تو گڑ گڑ آ رہا ہے، روتے بیٹھا، نعمت ملتے ہی چلو منہ موڑ لیا اللہ سے اور لوگوں کے سامنے شیخیاں بگارنے پھرا. تو یہ چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بڑا شیخی باز ہے انسان. ہاں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیا. دیکھیں سبحان اللہ، نعمتیں ملنے کے بعد بھی انسان کو صبر کرنا ہے یہاں پر، کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا ہے. نعمتیں ملنے کے بعد وہاں پر بھی صبر ہے. انسان کیا سمجھتا ہے کہ صرف برائیاں پہنچتی اسے، مطلب کوئی تکلیفیں پہنچتی ہیں، نعمتیں چھن جاتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں تبھی صبر ہے. نہیں، نعمتیں ملنے کے بعد بھی صبر کر لے تھوڑا، اچھلے نہیں زیادہ کہ بہت زیادہ مجھے یہ مل گیا وہ مل گیا، اور کیا کر رہا ہے کہ حماقتیں بگا رہا ہے، شیخیاں بگا رہا ہے. نہیں، اللہ تعالی فوری یہ کہہ رہے ہیں نعمت دینے کے بعد، انسان جب نقصان کے بعد نعمتوں کا مزہ چکا رہا ہے تو وہ شیخی خور ہو جا رہا، بول رہا ہے کہ ہاں یذہبن ذہب السیئات بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسا بے شک وہ اکڑوف اترانے والا شیخی خور ہو گیا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کیے اور عمل صالح کیے. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر بھی صبر کیسا زبردست پوائنٹ ہے، دیکھیے غور کریے کہ یہاں پر بھی صبر ہے. یعنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی انسان کو صبر کرنا ہے. کیسا صبر؟ یہ کون سا والا صبر ہے؟ یہ وہ صبر ہے جو نعمتیں ملنے کے بعد انسان آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، صبر کے ساتھ اسے لے کر چلنا، سنبھال سکے نا نعمت کو. کوئی کہتے دیکھیے نعمت ایسی مل گئی، اب فار ایگزامپل کسی کو بہت اچھا شوہر مل گیا یا بہت اچھی بیوی مل گئی، اب وہ اتنا اترانے لگا، اس کے اتنا یعنی مس یوز کیا کہ وہ رحمت جا کر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. کوئی بھی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، اللہ نے بہت ہی شارپ، ہوشیار، بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ ذہین اولاد دی. اب کیا کر رہے ہیں، ذہین اولاد مل گئی خوشی میں، یعنی اس کی تربیت پہ کانسنٹریشن نہیں کر رہے ہیں، بس خوش ہیں. کیا انٹیلیجنٹ ہے، کیا ہوشیار ہے بھائی، یہ سوال کرتا، کیا ہوشیار ہے بھائی، یہ بولتا، کیا ہوشیار ہے. بس اسی میں رہ گئے کہ بہت ہوشیار ہے میرا بچہ، بہت ہوشیار ہے میرا پوتا، بہت ہوشیار ہے میرا نواسا. ارے اس کی ہوشیاری کدھر لگانی ہے، تمہیں صبر کرنا ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے کہ ارے اتنی اچھی نعمت ملی ہے مجھے، تو اتنی اچھی نعمت کو لے کر میں کروں کیا؟ یہ کروں کہ اس کو صحیح موڑ دوں، عمل صالح کروں. صبروا وعملوا الصالحات، صبر کروں اور وہ نعمت کو لے کر عمل صالح کروں. سبحان اللہ، کیا پیارا اللہ تعالیٰ کا یعنی بیان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا پیارا یعنی انداز سے سمجھاتے ہیں نا بندے کو. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے، عمل کی توفیق دے، اللہم آمین یا رب. دیکھیے بہنوں، کبھی بھی کوئی بھی نعمت ملتی ہے، اکثر ہوتا نا ہمارے بڑے بھی ہمیں کہتے ہیں صبر صبر کیوں اتنا، مطلب نئی گاڑی ملی، ارے نئی گاڑی زبردست ہوتا نا، انسان کو خوب بھگائے. اکثر دیکھیے نئی گاڑیاں لے کر جو بچے نکلتے ہیں، ینگسٹرز، یا پھر بعض بڑے بھی ہوتے ہیں جو ایسے اچھل جاتے ہیں، اس لیے تیز بھگاتے ہیں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، مر گئے، یا پھر گاڑی پوری تباہ ہو گئی، نعوذ باللہ. نعمت ملی تو انسان آپے سے باہر نہیں، صبر کرنا چاہیے اسے. اظہار نعمت بھی آپ کر سکتے لیکن صبر کے ساتھ. اظہار نعمت سے مراد دکھاوا نہیں، دکھاوا نہیں. اظہار نعمت سے مراد کیا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نئی گاڑی اچھی نہیں، استعمال بھی نہیں کریں گے اسے، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، استعمال ہی نہیں کریں گے اسے، اڑا اڑا کر ڈھپا ڈھپا کر رکھیں گے کہ نہیں اسے استعمال ہی نہیں کرنا. ویسے بھی غلط ہے.
آپ اظہار نعمت آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، آپ استعمال کرو اسے، نہیں لوگوں پر ظاہر، ٹھیک ہے ظاہر ہونے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صحابی آئے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے کہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب کنگھی وغیرہ بھی نہیں کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا اس کے پاس اللہ نے اس کو نعمتیں نہیں دی کچھ بھی؟ یہ ڈھنگ کے کپڑے نہیں دیے، ڈھنگ کا کنگھی سر میں سر میں بال کو لگانے کے لیے کچھ تیل وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس، یا پھر کنگا وغیرہ نہیں ہے، کہ ایسی کیوں حالت ڈال کے آگے آئی؟ تو بولے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے پاس، لیکن بولے پھر اظہار نعمت کیوں نہیں کرتا؟ تو سبحان اللہ، جو چیز اللہ نے دی اس کا اظہار نعمت، یعنی مطلب کہ اس کو استعمال تو کرنا ہے اسے، لیکن اترانا نہیں ہے. کچھ رہتے ہیں تو کیسے ادھر اس ایکسٹریم چلے جاتے ہیں کہ بالکل ہی فقیرانہ اپنے آپ کو پیش کیا. کچھ ہے تو مطلب جو نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کے اور بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اظہار کرنے کی. تو ادھر بھی ایکسٹریم نہیں جانا، ادھر بھی ایکسٹریم نہیں. صبر 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 ہو انسان کے اندر. اور میری بہن آپ کو ایک بہترین ٹپ دوں میں، بہت زبردست فارمولا ہے، بہترین ٹپ ہے، زبردست فارمولا ہے صبر لانے کے لیے. صبر ہر جگہ ہے، دیکھیے صرف نعمتوں کے چھن جانے پر ہی نہیں ہے، نعمتوں کے دینے پر بھی صبر ہے یہاں پر. ہاں، اب وہ صبر پر کیا کریں گی، کیسے کیسے لیں گی؟ زیادہ سے زیادہ صبر بھرنا ہے اپنے اندر. کیسے آئے گا؟ رات کی طویل نمازوں کے ذریعے سے آئے گا. آپ بولیں گے ارے صبر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ہے، ہاں ہے. یہ صبر آئے گا، استقامت آئے گا آپ کے اندر، استقامت کی جیسی زبردست نعمت ملے گی، صبر کی بہترین نعمت آپ کو ملے گی. آپ اگر لامبی لامبی نفل نماز پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ، رات کی نماز جو ہوتی نا، ٹھیک ہے آپ کو رات میں موقع نہیں ملا، بعض وقت دن میں بھی مل جاتا ہے نا، کبھی رات میں نہیں ملا کبھی دن میں بھی ملا، ٹھہر جائیے. نفل نماز کے لیے کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کیوں پڑھے بھی نفل نماز یہ ٹائم پہ، ایسا نہیں ہے. پڑھیے نفل نماز، سکون سے ہیں، سکون سے پڑھیے، لامبی لامبی نفل نماز پڑھیے. رات کا اس وجہ سے ذکر ہوا کیونکہ رات ایک ایسی چیز ہوتی ہے جب کسی بھی قسم کا انسان کو ڈسٹربنس نہیں ہوتا. اس وقت اپنے رب سے لو لگائیں، لامبی لامبی نفل نمازیں پڑھیں، صبر بہت پیدا ہوگا اپنے اندر. وہ صبر لازم ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ نعمت دیا بھی تو انہیں اکڑ کے شیخیاں کر رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو نعمتیں لے کر، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے صبر کے ساتھ اس نعمت کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد فائدہ اٹھائیے اس کا. سبحان اللہ، جو نعمت آپ کو ملی، اب جیسے میں نے ایک گاڑی کی ایک ایگزامپل دی، ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، یہ سامنے ہمارے ہم دیکھتے ہیں. نعمت ملی تو اگر لے کے خوب بھگایا، بہت مس یوز کرا بچہ اس کا، تو کیا ہوتا اس سے؟ خراب ہو جاتی، یا پھر نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہوتا، کچھ بھی برائی پہنچتی نا اس سے. اگر وہی بندہ صبر کے ساتھ اسے لے کر استعمال کرے تو طویل وہ جاتی ہے، مزے کرے گا، وہ رائٹس لے گا اس پر، مزے کرے گا، ہے نا. یہ نہیں کہ مطلب ایک جھٹکے میں ہڈی توڑ کر بیٹھ گیا، یہ بول کے کہ مطلب نئی گاڑی لی تھی، خوب بھگائے، سلپ ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، گرے، ہڈیاں ٹوٹ گئے، اور ہڈی توڑ لے کے بیٹھے نعمت لینے کے بعد. کیوں؟ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نہیں کرتے نا، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہاں دیکھو نا کیوں کیا اس نے ایسا. تو ہم اپنے اوپر سوچیں، کیا ہمارے پاس بھی اللہ نے کچھ ایسی نعمتیں دی؟ سبحان اللہ، اللہ تو دیتا ہے، کیا کی بات نہیں ہے یہاں پر کہ مطلب کیا ایسی دی ہیں، یعنی کروڑاں نعمتیں ہمارے پاس، تو کروڑاں نعمتیں ہیں اللہ کی. تو وہ نعمتوں کو کیا ہم صبر سے اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، صبر کے ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں، وہ چیک کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے کہ انسان صبر نہیں کرتا، جبکہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں. اولئک لہم مغفرہ و اجر کبیر، انہی کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کو اجر کبیر ہے، کبیر بڑا، اجر کبیر، بڑا اجر ہے. اب یہ چیپٹر ہو گیا ناشکری کا. ہاں، رحمت کے بعد اگر چھن لی گئی رحمت تو مایوس نہیں ہونا، کفر نہیں کرنا، اور یہ بولے کہ نعمت ملی نقصان کے بعد تو پھر اکڑنا نہیں. یہ دو باتیں ہو گئی. اور بولے کہ ہاں وہ نہیں اکڑتے جو
نعمت کو پا کر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو انہی کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، اجر کبیر ہے۔ اب یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کلام پاک، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، اب یہاں پر قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آگے کی آیتوں میں، آیت نمبر تقریباً 12 سے لے کر 24 تک، اللہ پاک نے وہ باتیں بتائی جو مشرکین کی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی نا، اس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کفار و مشرکین کو چیلنج کیا کہ اس طرح کا کوئی کلام اگر تم پیش کر سکتے تو کرو، جو اللہ کے رسول کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ تو وہ بیان ہے اس میں، اور دنیا کو آخرت کے مقابلے میں یہ لوگ ترجیح دیتے تو ان کی سزا بھی بتلائی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کافروں کی بات پر، ان کافروں کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی کیا کرتے وہی چھوڑ دیتے، یعنی پوچھ رہی، چھوڑے تو نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، چھوڑے تو نہیں، لیکن پوچھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں گے ان کی باتیں سن کر آپ ایسے پریشان نہ ہو، کیا کریں گے پریشان ہو کے وہی چھوڑ دیں گے، تنگ دل ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب کہ دل میں تنگی کب محسوس ہوتی ہے؟ حد سے زیادہ تنگ کر دینے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ تنگ کر دیتے تھے یہ لوگ، کفار و مشرکین، الگ الگ قسم، الگ الگ باتیں کرتے، الگ الگ باتیں کرتے، تو وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دل کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بولے تم یہ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کیا ان کی اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ خزانہ کیوں نہیں اترا، لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، یا اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں آتا وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یا اس پر خزانے، نبی ہے نا تو خزانے کیوں نہیں اترتے، فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کی باتیں چلتی رہیں گی، چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم وہی الہی کو مت چھوڑو، پکڑے رہو، چمٹے رہو، اور برابر اس کی تبلیغ کرتے رہو، برابر یہ باتیں بتلاتے رہو۔ اب اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ بھی چکاتا ہے، پھر نعمتوں کو لیتا بھی ہے، پھر دیتا بھی ہے، لینا دینا اس کا، یعنی وہ رب ہے، اس کا کام لینا اور دینا دو بھی ہے، بس تمہیں ہر حال میں شکر ادا کرنا، تو یہ تانے دیتے تھے، ہاں تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہے پھر، تم تو ہمیں مطلب ہم تو کئی برسوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ایسے ہی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ دیکھو تم تو، ہم برسوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہے پھر، اللہ کے چہیتے بندے ہیں نا تم، چہیتے بندے تو خزانے ہونا تھا تمہارے پاس، تو تمہارے پاس خزانے بھی نہیں ہے، یا فرشتہ ٹھیک ہے فرشتہ آتا تم کو وہی پہنچاتا، کہاں ہے فرشتہ، کہاں ہے، ہم کو نہیں دکھانا، ایسی باتیں کرتے تھے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے کہ خزانے کس کو دینا ہے، فرشتے کس کے ساتھ اتارنا ہے، کہاں کس کو دکھنا ہے، کس کو نہیں دکھائی دینا ہے، کیا ہونا ہے، وہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ اے نبی تم یہ کہہ دو انما انت نذیر، بولے کہ بے شک تم اے نبی تم صرف ڈرانے والے ہو، سن لیجئے، آپ تو صرف انما انت نذیر، بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ یہ جو اس قسم کے تانے ابھی بھی ہوتا نا میری بہنوں، ہم امت محمدیہ ہونے کا ہم حق ادا کرنے جاتی ہیں، کیا مطلب امت محمدیہ کا حق ادا کرنا؟ امت محمدیہ میں ہونے کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، دین شریعت والی باتیں دوسروں تک پہنچانا، جب آپ پہنچائیں گی تو یہ نوبت آئے گی، آپ کو تانے ملیں گے، لوگ بولیں گے ارے ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، یہ ہے دین دین کرو گی تو پیدل ہو جاؤ گی، دین دین کرو گی تو تمہارے پاس مفلسیات، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک خاتون سے تو میں نے سنا، یہ بات اپنے کانوں سے سنی، یعنی دیکھیے کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ بولے کہ زیادہ دینداری کرے تو بولے غریب ہو جاتے، بولے استغفر اللہ العظیم۔ پیغمبر گزرے جو بادشاہ تھے وہ نہیں پتا اسے، ایسی جاہل ہوتی ہیں ہماری عورتیں، پیغمبر تھے، سب پیغمبروں سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتے ہیں، پھر وہ بادشاہ بھی تھے، ایسا نہیں ہے،
کہ دین پر چلنے سے نعوذ باللہ مفلسی آ جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی بد دماغی کی باتیں ہیں. تو یہ ایسی بد دماغی کی باتیں اپنے اندر رکھتے بھی ہیں اور وہ پھیلاتے بھی ہیں. کہہ بھی دیتے ہیں یا ایسا نہیں ہوتا، وہ ویسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کر سکتے، سارے شریعت پر پابندی ممکن نہیں ہے، یہ دنیا میں کہاں ہوتا جی ایسا، کون کر رہے ہیں ایسا. آپ کریں نا، ٹھیک ہے کوئی نہیں کر رہا، آپ کریے. آپ کو نہیں ملے ہوں گے وہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو پابندی کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایسی صحبت ہی اختیار نہیں کی نا. اگر ہم ایسی صحبت اختیار کریں گے تو پتا چلے گا کیسے کیسے نیک لوگ ہیں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا شروع کریں گے تو پتا چلے گا نا کیسے کیسے نیک لوگ ہیں، کیسے کیسے کمپرومائزز کرتے ہیں دین کے لیے، کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں اپنے دین کے پر استقامت کے لیے، جمنے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ لوگ کچھ بھی کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو بس انہیں ڈرانے والے ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ کر دیجیے اور اپنے استقامت کے ساتھ جمے رہیں وحی الہی پر. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھ لیا. کیا بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی فرشتہ رشتہ نہیں لایا، ہم کو دکھائی نہیں نا فرشتہ، یہ تو آپ ہی لکھ لیے، بولے آپ ہی گڑھ لیے اس کو، بولے استغفر اللہ العظیم. تو اللہ نے کہا قل کہہ دو اے نبی ان سے فاتو بعشر سور، عشر کہتے ہیں 10، سورن صورتیں، مثلی ہی اس کے مثل، بولے قل فاتو بعشر سور من مثلی ہی، سور مثلی ہی یعنی اس کے مثل صورتیں لاؤ، عشر 10 صورتیں لا کے بتاؤ. ٹھیک ہے قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، بولے کہ ایک 8-10 لا کے بتاؤ تم اس جیسے. نبی گڑھ لیے بول رہے ہیں نا قرآن کو، ٹھیک ہے ایک 10 صورتیں لا کے بتاؤ. مفتریات ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پھر وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں پچھلے بھی کہی گئی تھی. سورے گڑھنے کے لیے تم بول رہے نا، نبی نے خود گڑھ لیا ہے قرآن کو، ٹھیک ہے تم بھی گڑھ کے بتاؤ. اور اللہ کے سوا جتنے بھی چاہو مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. بولے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر تم یہ نہیں کر سکے، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، یہ نہیں کر سکے تو تم یقین سے یہ جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اترا. کون اللہ؟ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی لوگوں سے پوچھو. پہلے تو بولے کہ ہاں ٹھیک ہے گڑھ کے لاؤ تم بھی 10 صورتیں. لوگوں کو پہلے یہ بولو کہ تم گڑھ کے لاؤ. نہیں کر سکتے وہ لوگ. پچھلے سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا تھا نا کہ تم ہرگز فلن تفعلوا، بولے ہرگز بھی تم کر ہی نہیں سکتے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی ہے، بار بار اللہ نے ان کو چیلنج دیا. بدو شہداء، بولو بلا لو اور بھی مددگاروں کو، گواہوں کو. کس کو بلاتے؟ گواہوں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو. ایسی ایک صورت، کہیں بولے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک صورت، کہیں بولے یہاں پہ تو بتایا جا کہ 10 صورتیں ایسے لا کے بتاؤ. بولے تم نہیں لا سکتے، اور لا بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ. حقیقت بھی یہی تھی، ایک آیت نہیں بنا سکتے. صورت تو بہت دور کی بات ہے. چھوٹی صورت سے مراد چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہوتی نا، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اب 3 ہی آیتوں پہ ایک صورت ہو گئی. اب اتنی ساری ایک چھوٹی سی ایک صورت بنا کے لاؤ، نہیں کر سکتے. بولے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے یہ لوگ. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ وہ بات تمہاری قبول نہیں کریں گے، کر تو نہیں سکتے، قبول بھی نہیں کرتے، پھر نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، کچھ بھی بہانے کرتے. بولے کہ قبول بھی نہیں کریں، اب تم جان لو، فَاعْلَمُوا، جان لو اے نبی، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو قرآن نازل ہوا اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا. قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ ایک بات کھل گئی نا، ایک بات کھل گئی کہ قرآن ہی حق ہے، اس کے علاوہ تمام باطل ہے. یہ حق کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکامات ہیں، ہمیں لینا ہے، عمل کرنا ہے. اگر نہیں
اگر یہ تمہاری بات نہیں مانے آئے نبی تو پھر بس تم اس بات کا یقین کر لو، یعنی یقین تو تھا ہی الحمدللہ، لیکن تسلی دی جا رہی ہے کہ تم یعنی معبود برحق کا یہ کلام ہے اور اللہ کے علم کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، ان سے پوچھو فہل انتم مسلمون، یعنی اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سک رہی تو یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے آمدہ ہو جاؤ، مسلم جھک جاؤ اس بات پر، نہیں کر سک رہے نا تم یعنی کافروں سے پوچھو کہ تم نہیں بنا سکتے نا، اس سے ایسی ایک صورت بھی نہیں بنا لا سکتے، تو پھر جھک جاؤ اللہ کے سامنے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، اب یہ انسان کیوں نہیں جھکتا میری بہنوں؟ وہ زمانے میں کافر تھا جو نہیں جھکتا تھا، وہ زمانے میں کافر تھا جو نہیں جھکتا تھا اللہ کے احکامات کے نزدیک، اب وہ جو لوگ ہیں نہیں جھکتے، وہ کون ہیں؟ جو دنیا کی زینت کے اوپر مرے جاتے ہیں، انہیں بس دنیا 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 چاہیے، شب و روز گزرتے ہیں تو بس دنیا کیسے کامیاب ہو جائے ہماری، شب و روز گزرتے ہیں تو بس دنیا کیسے کامیاب ہو جائے، بس اسی میں گزرتے ہیں۔ اب جب دنیا کے پیچھے بھاگ رہا بندہ تو اسے قرآن سے کیا تعلق، اللہ سے کیا تعلق، نبی سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہوتا اسے، کیونکہ اس کا مطلوب نظر جو ہے، اس کو جو دکھ رہا ہے، جو طلب میں ہے، جس چیز کی طلب میں ہے، جس چیز کی خواہش میں، جس چیز کی چاہ میں ہے، بس دنیا ہی ہے وہ، تو پھر اس کو نہ اللہ کی طرف نظر پڑے گی، نہ دین شریعت کی طرف نظر پڑے گی، نہ رسول کی طرف نظر پڑے گی، کسی نہیں، یعنی رسول کی طرف، اللہ کی طرف نظر سے مراد نہ قرآن کے اوپر اللہ کے کلام پہ نظر ڈالے گا، نہ حدیث رسول پر نظر ڈالے گا، نہ شریعت کو دیکھے گا، قرآن حدیث والی یہ جو شریعت ہے نہ اس کو دیکھے گا، اس کو کسی دنیا کی فکر کے سامنے اس کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ٹیڑیاں نکالتے ہیں، ایسے ہی لوگ صرف باتیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، وہ ویسا فلاں نہیں ہے، فلاں یہ ہے، یہ ان کی زبان کی لذتیں ہیں جو جھاڑتے بیٹھتے ہیں، عمل نہیں کرنا انہیں، کیونکہ دنیا کے اوپر چھکے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا جاتا ہے، نوفی الیہم، اس پر مرا جا رہا دنیا پر، اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسوں کے ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں بھرپور دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ہاں چاہ رہا نا دنیا لے، مر دنیا لے کر فل اسٹرگل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اسٹرگل کرنے پر دنیا نہیں دیتا، نہیں، اسٹرگل کر رہا دنیا کے لیے دنیا مل جاتی اس سے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیا ہے ٹھکانہ ہی نہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ اکبر، یعنی کچھ نہیں، ہاں ایسے لوگ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور دنیا میں کیا ہو گیا ان کا حال کہ حبیتا، یعنی جن کے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا نا سب اکارت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں سب برباد ہونے والے، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی عمل کرتے تھے پورے برباد ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ آخرت ان کے پیش نظر نہیں تھی، دنیا 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 کی زینت کے پیچھے تھے، تو دنیا کی زینت کے پیچھے رہنا، آخرت کو ترجیح نہیں دینا، دنیا کے اندر مگن ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ان کو، آخرت میں خسارہ ہو گیا، سانس اکھڑتے ہی خلاص، سانس اکھڑتے ہی ایسا خسارہ ہوا کہ نعوذ باللہ آگ ان کے حصے میں آئی ہمیشگی کے لیے، اللہ اکبر، یہ بڑا خطرناک لمحہ ہے میری بہنوں، بڑا خطرناک، یعنی بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان دنیا کی زینت میں گم ہو جا رہا ہے اور آخرت کو بھول جا رہا ہے۔ تو یہ آیت ٹک کریے، بڑی اہم آیت ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، آیت نمبر 15 سورہ ہود، یعنی تم اگر دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ایسا نہیں بننا کہ اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیکھا تم کو، دے گا فل، بہت ملے گی، بھاگ بھاگ کے حاصل کرو، بہت ملے گی، تڑپ تڑپ کے حاصل کر لو، کر رہی کر لو، من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بھی دنیا کی زندگی اس کی زینتوں کے پیچھے، نوفی الیہا،
خوب اس کے ساتھ وفا کر رہا ہے، خوب فریفتہ ہوا جا رہا ہے دنیا کی زینتوں پر اس کو حاصل کرنے پر. تو بولے کہ ٹھیک ہے دوں گا، اتنا دوں گا کہ کمی بھی نہیں کروں گا. بولتے دیکھیے کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسے ذخیرے کا جہاں پہ آخرت ہی نہیں ہے. ہاں ذخیرہ ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ زینتیں دے رہا ہے، دنیا کی حیات دنیا کی زینتیں دے رہا ہے. فریفتہ مت ہو اس کے اوپر، بس اللہ کا شکر کرو، ادا کرو، آگے بڑھ جاؤ. یہ نہیں کہ بس دنیا دنیا دنیا، ایک حد تک کمایا بس ہے نا بھائی، کیوں مطلب پیچھے پڑا اس کے. ایک چیز اللہ نے دے دی، تمہاری ضروریات زندگی کی تکمیل ہوگی، بس نہیں اور ہونا اسے. ایک ہی جائیداد خریدا بھائی، دوسری خریدوں گا، دوسری ہوگی تیسری خریدوں گا. مرا جا رہا دنیا پہ، بس نہیں کرتا وہ وہاں پر. یعنی ایک بریک لگائے اور دیکھے کہ یہ آخرت کیا ہے، میں نے کیا بنائی، اپنی آخرت کی طرف نظر دوڑائے، دیکھے کیا کر رہا ہے، آخرت کا زادرہ کیا جمع کر رہا ہے، تیاریاں کیا کر رہا ہے. اب وہ تیاری میں کیا کرے گا، ہاں ابا کے نام سے ہم نے مسجد بنا دی، امی کے نام سے بنا دی، بس ہو گیا کام. اب وہ مسجد بنائی، کس کو بنائی، کس کے حوالے کی، کیا کیا، وہ سب یعنی کاؤنٹ میں نہیں لیتا. بنا بھی رہا ہے مسجد، ارے میرے اللہ کے بندے، اگر بنا بھی رہا ہے مسجد تو وہاں پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر. مسجد کے حد تک کم از کم مسجد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نمازیں ہو. مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، مسجد نبوی، اس کو کیسے یعنی اس کا یعنی انتظام کیا تھا، کیسے وہاں پر تعلیم کا انتظام کیا تھا، تربیت ہوتی تھی، دین کا بول بالا وہاں سے ہوتا تھا، دین کو قائم وہاں سے کیا جاتا تھا. یعنی مسجد ایک ملٹیپل چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی. آج ہمارے پاس کیا ہو گیا، مسجد میں نماز پڑھو، اس کے بعد لاک لگا دو، ختم. تو یہ غلط ہے. مسجد کا مقصد یہ نہیں ہے صرف مطلب سجدہ کر لیا اور چلے گئے، نہیں. وہاں لوگوں کے پریشانیوں کا بھی حل سنا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھاتے، پھر آ کر صحن میں بیٹھ کے لوگوں کے معاملات کو طے کرتے تھے. قضات کا دفتر وہی تھا، فیصلے وہیں پر ہوتے تھے. معاملات ہوتے تھے کہ لوگوں کے درمیان دونوں لڑ لیے تو دونوں کی صلح ہوتی تھی، بٹھا کر مسجد میں صلح کی جاتی تھی، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، برکت والی جگہ ہے. سبحان اللہ. تعلیم دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر. کوئی آ کے پوچھا، مسائل پوچھے جاتے تھے وہاں پر آ کر، تو وہ مسائل کا جواب دیتے تھے. یعنی علم کا انتظام ہوتا تھا. یہ نہیں کہ مطلب ہم نے دنیا کی زینتیں لی، اب زیادہ ہو گیا کچھ تو آخرت کے لیے کیا کر لیں گے، چلو ایک مسجد بنا کے چھوڑ دی. اب وہ مسجد کس کے حوالے ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، مینجمنٹ سنت کے حساب سے نماز پڑھی جا رہی کہ نہیں پڑھی جا رہی، کیا بدعتیں وہاں پر ہو رہی ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو کیا فائدہ. اور پھر مطمئن بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آخرت کا بھی حق ادا کر لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم دنیا کی زینت پر اتنا زیادہ فریفتہ نہ ہو جاؤ کہ تم نے آخرت کو بھلا دیا، بلکہ آخرت کا خیال کرو. کیونکہ ایک آخرت ایسی جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد وہ بندہ جو دنیا کی نعمتوں میں مگن تھا، اس کو نار کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور سارے اعمال اس کے برباد. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو جو اسے پڑھ کر سنائے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن دلیل پر تھے، اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا جو آ کر ان کو یعنی وہی پہنچاتا تھا. نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی. پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے. یعنی وہ کتاب جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے تھے نا لوگ، بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ کے طور پر موجود ہے نا، تو پھر کیوں ایمان نہیں لا رہے تم قرآن پر. کہ وہ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل پر ہو، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، تم یہ اوروں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو کفار مشرکین تم پر باتیں اٹھائیں گے، تم ان کے برابر نہیں ہو، چھوڑ دو انہیں. بولے کہ یہ نبی ایک اعلیٰ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں کہ تم ایک اعلیٰ چیز ہو، یہ کفار کے مقابلے میں تمہارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ان سے. یعنی منکرین اور کافر جو ہوتے ہیں، اہل ایمان سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے.
جو اپنے رب کی دلیل پر ہوتے ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر وہ دلیل پر ہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو دلیل پر ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ والے ہیں. اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. اب جو لوگ ایمان رکھے تو ان کے لیے جنت ہے، اور جو منکر ہوئے، انکار کیا انہوں نے اللہ کی باتوں کا، تو پھر وہ جہنم کے مستحق ہوئے. بس تو ان میں سے کسی قسم کے شک میں نہ رہے. یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، تم اطمینان سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے جاؤ، اطمینان سے، یقین کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے جاؤ. تمہارے رب کی جانب سے یہ سراسر حق ہے. اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر اگر ہمیں رزلٹ بڑا بڑا نظر آتا ہے تو ہم بولتے کہ ہاں بھائی رزلٹ یہاں بڑا بڑا نظر آ رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ تم کو چھوٹا بھی رزلٹ نظر آئے، کام مت چھوڑو، کرتے جاؤ، لگے رہو. ہاں، ہٹس کرو کہ اللہ اور بھی لے لے کام. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، چند لوگ ایمان لائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیے کام دین کا؟ نہیں، برابر آگے بڑھے. بولے اللہ تعالیٰ بولے کہ برابر تم استقامت کے ساتھ جمے رہو اور لگے رہو. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تم پر کوئی جھوٹ باندھ رہا ہے، جو تم پر نہیں باندھ رہا ہے نبی، وہ اللہ پر باندھ رہا ہے. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ جھوٹ بولتے تھے نا، یہ نبی کا کلام نہیں ہے، آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اتنا بڑا ظالم، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کی جائیں گے. ہاں، انسان کو صبر کرنا ہے کہ تھوڑے دن، کہ اس کے بعد یہ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اولئک یعرضون علی ربہم، وہ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اس کے بعد وہ سارے گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ لعنت ہے جھوٹوں پر. یعنی ایسے جھوٹوں پر، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے جھوٹ بولا، اور ان کا جھوٹ بچے گا نہیں. سارے لوگ گواہی دیں گے ٹھہر کر، ہاں یہ جھوٹے تھے، انہوں نے ستایا نبی کو، یہ بڑے کذاب لوگ تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے لوگ. الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ لوگ روکتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں کجیاں تلاش کرتے تھے، ٹیڑیاں. نعوذ باللہ، کہ آخرت کے منکر تھے. اسی لیے تو رب کے راستے سے روکتے، خود بھی نہیں عمل کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے. آخرت کے بھی منکر. یہ نہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکتے، کیا کر، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کر لیتے. یہ کام کر کے، یہ تماشی، یہ حماقتیں کر کے، اس طریقے سے اللہ کے راستے سے روک کے، اللہ پر جھوٹ باندھ کے، کیا کامیاب ہوئیں گے؟ یہ لوگ نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکتے، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایت یا مددگار ہوگا. ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا آخرت میں. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے ہی تھے. یعنی نہ سنتے تھے حق کو، نہ دیکھتے تھے. دیکھتے ہوئے بھی اندھے، سنتے ہوئے بھی بہرے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. یعنی موت کا جھٹکا آتے ہی تمام وہ چیزیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی، ساری کی ساری ان سے گم ہو جائے گی. بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان، ہاں اب اللہ تعالیٰ فوری ایمان والوں کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ سبحان اللہ، ایسے نہیں کہ مطلب صرف برے ہی لوگ ہیں دنیا میں، نہیں، برائیاں ہی نہیں ہیں بلکہ اچھائیاں بھی ہے. تو دعائیں کر لے اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں سے بنا دے، برے لوگوں میں سے ہمیں نکال دے. تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی ہوں گی تو ہم اپنے اندر سے چن کے نکالیں گے، کیونکہ آخرت میں نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو برے ہیں، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، بے شک یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. جو بھی گڑ لی اللہ پر جھوٹ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، نبی پر جھوٹ، نعوذ باللہ، شریعت میں ہاں یہ بھی ہے جی جائز ہے، وہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، فاخبتوا الی ربہم، اور وہ کیسے تھے؟ جھکے رہتے تھے اپنے پالنے والے کی طرف. جھکے رہتے تھے اپنے پالنے والے کی رب کی طرف جھکے رہتے تھے، وہی جنت میں جانے والے. اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہ جنت میں جانے والے ہمیشہ اس میں رہیں گے. دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر
مثل اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے. سبحان اللہ, زبردست مثال کے ساتھ بات ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ مثل الفریقین, تم دیکھنا چاہتے دنیا میں دو لوگ کون ہیں, دیکھنا چاہتے ہو خود کو بھی دیکھ لو, اور دنیا والوں کو ہی نہیں بلکہ پہلے دنیا والوں کا موازنہ کر کے دیکھ لو, ہاں یہ ہے, پھر میں کس میں ہوں وہ بھی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ بتا رہے مثل الفریقین, مثال ہے دو فریقوں کی, ایک اندھا اور گنگا. بولے ایک ہے جو بہرا, اندھا اور بہرا, اور اسم کہتے ہیں بہرا, بکم نہیں اسم کا لفظ آیا یہاں پر, یعنی بہرا. ایک ہے اندھا اور بہرا, دوسرا ہے دیکھنے اور سننے والا. دو ایک جیسے ہو سکتے کیا؟ نہیں. کچھ ہیں جو حق کو نہیں دیکھ سکتے, آنکھیں بند کر لیے, اندھی دنیا میں ہے اپنی. حق کو سنائی دیتا ہے ان کو, حق 5 وقت کی اذان ہوتی نا, اس میں بھی حق سنائی دیتا ہے انہیں, لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے, اپنے کان بند کر لیتے ہیں. ایک فریق ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے, تو یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا دونوں مثال برابر ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں حل یستویان مثلا, کیا دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سوال کر رہا ہے, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ بہترین مثال دے کر سمجھا دیے ہیں کہ اندھا اور بہرا ایک ہے, جو کافر ہے, جو منافق ہے, جو فاسق ہے, جو اللہ کی بات کو نہیں سنتا, سمجھتا نہیں, دیکھتا نہیں اس طرف, اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے اور اپنی مرضی کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایک کیٹیگری ہے, اور ایک کیٹیگری ہے وہ ہے البصیر السمیع, وہ بہت سنتا بھی ہے اور بہت دیکھتا بھی ہے. بصیر والبصیر والسمیع, یا الف لام کے ساتھ نہیں ہے, السمیع البصیر نہیں ہے, بلکہ والبصیر والسمیع, اور دیکھنے والا اور سننے والا. یعنی دیکھنے اور سننے والا جو انسان ہوتا ہے, اس کی بصارت کی نگاہ ہے, وہ دیکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, احادیث پڑھتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, پڑھتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. وہ یہ اندھے اور بہرے کی طرح نہیں ہو سکتا. حل یستویان مسئلہ, دو برابر ہو سکتے نہیں. افلا تذکرون, تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ ہمیں نصیحت پکڑنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.